والنار مثوى لهم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیتیں گزری تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا دنیاوی انجام بیان فرمایا تھا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے مشن اور پروگرام کو اپنا لیا، قبول کیا اور پھر اس کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی، قربانی پیش کی۔ اللہ نے ان کے حق میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا، ان کے قدموں کو جمائے گا اور ان کا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، عزت اور ترقی نصیب ہوگی۔ اس کے بالمقابل جنہوں نے انبیاء کے مشن کو ٹھکرایا، اس کا انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی اللہ ان کی اسکیموں کو، ان کی سازشوں کو ناکام کرے گا، خاک میں ملائے گا اور وہ مغلوب ہوں گے۔ اب آج کی جو آیات ان میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو قسم کے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہوگا اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے والے وہی ہیں جنہوں نے آسمانی پیغام کو قبول کیا، انبیاء کے مشن کو اپنایا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی بہشتوں میں، ایسے جنتوں میں، باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ نہریں کس قسم کی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، ایک دو آیت کے بعد ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، نبوت و رسالت کو ٹھکرایا، نبوی مشن کو ٹھکرایا، یتمتعون ویأکلون، وہ کھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ان کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک نظریہ حیات ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو اللہ کی توحید کو، نبوی مشن کو نہیں اپناتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مشن نہیں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے مشن ہوتا ہے اسی طرح کا جس طرح جانوروں کا مشن ہوتا ہے۔ جانوروں کے سامنے، چوپایوں کے سامنے کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی گول نہیں ہوتا ہے، کوئی مشن نہیں ہوتا ہے، کوئی سوچ، نظریہ حیات کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو پوری کرنا، گھومنا پھرنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کافروں کے بارے میں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے پیتے جس طرح چوپائے کھاتے۔ چوپایوں کو آپ دیکھیں، وہ کوئی کسی چیز کا فرق نہیں کرتے۔ جس کھیت میں منہ مار رہے ہیں وہ میرے مالک کا ہے کہ دوسرے کا ہے، وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، پاکیزہ ہے کہ نجس و گندی چیز ہے، اور میرا مالک جو مجھے کھلا رہا ہے وہ کس طریقے سے کما کے حاصل کر کے آیا ہے، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے، ان کو کوئی اس چیز میں فرق نہیں محسوس ہوتا۔ بس ان کے سامنے ہونا چاہیے کھانے پینے کی چیزیں اور خواہش پوری کرنے کی چیزیں۔ کافروں کا معاملہ بھی دنیا کے سلسلے میں یہی ہے، اچھا کھانا ہو، اچھا لباس ہو،
اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو اور عیش کی ساری چیزیں ہو. اب کس طریقے سے حاصل ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں. مسلمان تو جو واقعی مسلمان قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے، سچا مومن، وہ تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سوچتا ہے، 1000 بار سوچتا ہے اور پوچھتا ہے، خود تحقیق کرتا ہے یا پھر علماء سے پوچھتا ہے، جانکاروں سے پوچھتا ہے، یہ کمانے کا ذریعہ ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، یہ میں نے اسکیم لے لی ہے، یہ فلاں آدمی آ کے ہمارے سامنے یہ اسکیم ہی پیش کر رہا ہے اور فلاں آدمی ہمارے سامنے آ کے کمانے کے یہ ذریعے بتا رہا ہے، ہم اس کو لیں یا نہ لیں. سوچتا ہے. جانوروں کی طرح بس جو مل جائے بس استعمال کر لیں، یہ نہیں ہوتا. یہ تو کافروں کی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک کے سامنے مشن ہے، ان کا جو انجام ہے وہ بہشت، جنتیں، اور دوسروں جن کے سامنے جانوروں کی طرح کوئی مشن نہیں ہوتا ہے، بس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، کھانا پینا، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھا مکان اور شہوت رانی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم. پھر بات کا رخ مکے والوں کی طرف پھیر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. کتنی ساری بستیاں جو بہت زیادہ طاقتور تھی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے. کتنے سارے، بستی سے مراد بستیوں والے، حکومتوں والے، علاقے والے جو بہت زیادہ طاقتور تھے اس بستی والوں سے جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے. انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو مکے والوں نے اختیار کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ، آخرت کا پروگرام اور مشن رکھنے والوں کے ساتھ. لیکن جب ہماری طاقت کو چیلنج کرنے آئے، ہمارے مقابلے پہ آئے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، نام و نشان مٹا دیا. اور جب ہماری پکڑ آئی فلا ناصر لہم، کوئی ان کے مدد کرنے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے نہیں آیا. اور آپ کی بستی والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے ان کا بھی انجام ایسا ہی ہونا ہے، مغلوب ہونا ہے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مکہ تھی، آپ سب جانتے ہیں، اور مکہ سے حضور علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. اور محبت تھی اس گھر کی وجہ سے جس کی عظمت ہے، جس کی تعظیم ہے اور جس سے محبت اہل ایمان رکھتے ہیں، بیت اللہ کی وجہ سے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مکے سے نکل رہے نا، تو تھوڑی دور جا کر بیت اللہ کی طرف مڑ کے دیکھا ہے اور حسرت بری نگاہ سے دیکھا ہے. آنکھوں میں آنسو تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، لولا ان قومی اخرجونی ما ترکت جوارکی، اگر میری قوم تجھ سے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی میں تیرا پڑوس کبھی نہیں چھوڑتا. اس بستی کو، اس بستی والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بستی والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہیں، انہیں کس چیز پر گھمنڈ ہے، غرور ہے. ان سے بڑی بڑی طاقت والے، قوت والے، حکومت والے، اقتدار والے آئے ہیں. ہمیں جب چیلنج کیا ہے تو پھر ہم نے ان کو مٹا کے رکھ دیا ہے. ان پر بھی جب عذاب آئے گا تو پھر ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور اللہ کا عذاب کوئی اس طرح تو نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا یہ اعلان تھا اللہ کی طرف سے کہ جب تک نبی ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کا عذاب اس شکل میں آیا تھا کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ سب مجبور ہو کر آمنہ کے لال کے سامنے کھڑے تھے. مکہ فتح ہوا اور چند ہی سالوں میں فتح ہو گیا تھا، کوئی آمنہ کے لال کے سامنے سر اٹھانے والا نہیں تھا. جو کچھ سرغنہ تھے، متکبر، سرکش قسم کے، وہ فتح مکہ کے بعد ادھر ادھر بھاگ گئے تھے کہ کہیں دنیا میں جا کر منہ چھپائیں گے، لیکن آخرکار مجبور ہو کر، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اب یہ معاملہ صرف جزیرۃ العرب، صرف عرب کے اس خطے میں رکنے والا نہیں ہے. محمد کا یہ پیغام اور محمد کے جان بازوں کا یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور پوری دنیا پہ جائے گا. پھر مجبور ہو کر سب آئے ہیں، سب نے اسلام بھی قبول کیا ہے.
افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، انبیائی مشن کو قبول کرنے والے اور ٹھکرانے والے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں جو شخص اپنے رب کی طرف سے دین کے واضح صاف ستھرے معاملے پر ہو، کھلے ہوئے معاملے پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا عمل اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، اور جو اپنی خواہشات پر چل رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں نا غلط کام کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، گناہوں میں مبتلا ہونے والے، رسم و رواج اختیار کرنے والے، بدعات میں مبتلا ہونے والے، دیکھیے شیطان نے ان کا عمل اچھا بنا کے پیش کیا ہے، ان کی نگاہوں میں وہ عمل اچھا ہے، وہ درست ہے، یہ شیطان کی طرف سے پٹی پڑھائی جاتی ہے کمن زین لہ سوء عملہ، اور ایسے لوگ خواہشات پر چلتے ہیں، نفسانی خواہشات پر۔ اللہ نے فرمایا جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے اور جو اپنی خواہشات پر چڑھ رہا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے انجام میں بھی فرق ہے۔ اب انجام ایمان والوں کا، ماننے والوں کا کیا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی قائم کردہ حد اور سرحد میں رہنے والا، بچنے والا، متقی کہتے ہیں بچنے والے کو۔ اور پھر تقوی کے درجے ہیں، سب سے پہلا درجہ آدمی کفر و شرک سے بچے، اس کو بھی متقی کہیں گے۔ اس کے بعد خطاؤں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اس کے بعد مشکوک چیزوں سے بچے، اس کے بعد کہ جو نامناسب چیزیں ہیں، جائز تو ہیں لیکن نامناسب چیزیں ان سے بھی بچے، تو یہ بھی متقی کہلائے گا۔ بہرحال تقوی والے جو بچنے والے ہیں کفر اور شرک سے، ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، اور پانی دنیا کا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، جوہڑ میں، تالاب میں پانی جب جمع رہتا ہے، اکٹھا رہتا ہے، اور حوض میں، تو اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، پھپھوند جمع ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کی نہروں کا جو پانی ہوگا تو اس میں کوئی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ اور انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ٹیسٹ، جن کا ذائقہ بدلے گا نہیں۔ دودھ بہترین غذا ہے، ایک اللہ کی بہترین نعمت ہے، ذائقہ دار چیز ہے۔ دنیا کے دودھ کے اندر یہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے دودھ، ذائقہ بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی جو نہریں ہوں گی دودھ کی، اس میں ٹیسٹ، ذائقہ نہیں بدلے گا، وہ خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شہد کی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہوگا، لذت والا ہوگا۔ دنیا کا جو شراب ہوتا ہے نا، دنیا کی شراب میں تلخ ہوتی ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور پینے کے بعد سرور نشہ جب چھا جاتا ہے تو انسان مدہوش ہو جاتا ہے، عقل غائب ہو جاتی ہے، اور بھلے برے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ دنیا کی شراب کی یہ خاصیت ہے اور اس کے اندر یہ تاثیر ہے، سرگرانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب طہور ہوگی، اور جنتیوں کے لیے جو نہریں ہوں گی شراب کی، ان کے پینے سے سرور اور لذت محسوس ہوگی۔ جیسے ہم کوئی ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں، ڈرنک کہ یہ ٹھنڈی جو چیزیں ہوتی ہے کھانے کے بعد پیتے ہیں، اس سے ایک لذت، ایک سرور حاصل ہوتی ہے، اس طرح کی لذت اور سرور حاصل ہوگی۔ کوئی نشہ نہیں پیدا ہوگا اور نہ کوئی اس میں بدبو ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ دنیا کا جو شہد ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے میل کچیل آ جاتا ہے، دودھ میں بھی آ جاتا ہے، دھونے والے اگر صاف ستھرے نہیں ہیں، جانور صاف ستھرا نہیں ہے تو اس میں بھی میل کچیل آ جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ شہد میں بھی میل کچیل آ جاتا ہے ہاتھوں کا، نکالنے والوں کا، نہیں تو موم کے کچھ ٹکڑے آ جاتے ہیں، نہیں تو کچھ جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کے جسم کے اجزاء، کچھ حصے معمولی سے اگر آپ اس کو دیکھیں بڑے باریک بینی سے تو بہت ساری گندی چیزیں اس میں آ جاتی ہے شہد، دنیا کے شہد کے اندر۔ لیکن جنت کی جو شہد کی نہریں ہوگی اس میں اس طرح کی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ 4 قسم کی جو نہریں ہوگی،
غالباً مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ یہ چاروں نہریں جو نکلیں گی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشک کے خوشبودار پہاڑ ہوں گے، وہاں سے یہ نہریں جاری ہوں گی۔ تو آپ سمجھیے کہ ان چیزوں کے اندر بہترین قسم کی خوشبو آئے گی۔ دنیا میں اندر شراب جو ہم مشروب بناتے ہیں، شربت جو بناتے ہیں، آپ دیکھیے شربت بنائی الگ الگ قسم کی بناتے ہیں، اس میں ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے، لذت پیدا کرنے کے لیے، ایک الگ قسم کا ذائقہ پیدا کرنے کے اوپر سے روح افزا کا تھوڑے سے 2-3 قطرے ڈال دیتے ہیں، اس کی لذت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہریں جو ہوگی دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، اور ایک مشک کے پہاڑ سے جاری ہوگی، اس کی خوشبو شامل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ پھلوں میں تازہ پھل بھی آ جاتے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی آ جاتے ہیں، سب چیزیں آ جاتی ہے۔ فرمایا اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ علماء نے یہاں سے اشارہ کیا کہ اسے تو جنت کی نعمتوں میں گوشت کا بھی تذکرہ آیا ہے، پرندوں کے گوشت کا تذکرہ آیا ہے، لیکن اکثر جگہ پھل کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گوشت ہے یا کھانے کی دوسری اجناس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان سے کئی گنا بہتر پھل ہے۔ اس لیے کہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں پیدائش میں، ان کے تیار کرنے میں کہیں نہ کہیں انسانی ہاتھوں کا بھی دخل ہے، لیکن جو پھل پیدا ہوتے ہیں نا، ان میں انسانی ہاتھوں کا کچھ دخل نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ دست قدرت کی کاریگری ہے، اللہ کے قدرت والے ہاتھوں کی کاریگری ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہوں گے اس میں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، پلس یہ کہ رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہوگی۔ دنیا میں جو کچھ خطائیں ہو گئی تھی، غلطیاں ہو گئی تھی، بھول چوک ہو گئی تھی، اللہ نے معاف کر دیا، وہ یاد بھی نہیں دلائی جائے گی۔ کمن ہوا خالد فی النار، اب یہ جو جنت میں رہنے والے ہیں کیا اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع معاءہم، جو پانی ان کی انتڑیوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے نیچے کے راستے سے باہر کر دے گا، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی اندھا بھی اور تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ دونوں برابر ہوں گے۔ یہاں تک ایمان اور کفر والوں کا تذکرہ کیا، ان کے انجام کا ذکر کیا۔ اب آگے کچھ آیتوں میں، کافی آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نام کے مسلمان تھے اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، منافق قسم کے لوگ تھے، دوغلے قسم کے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے ان کی یاری تھی یہودیوں سے، مکہ کے مشرکوں سے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ انسان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا، تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، جو غالباً امام ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلی چیز انسان کے لیے ہے کہ وہ کسی بات کو سنے، جب سنے گا تو پھر آگے بات بنے گی، سننے کے بعد اس میں غور و فکر کرے۔ دوسری چیز، غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس کو ذہن نشین کرے، اپنے ذہن میں بٹھائے، کہیں بھول نہ جائے، کہیں دماغ سے بات نکل نہ جائے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، ذہن میں بٹھانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، اپنے عملی زندگی میں اس کو اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ یہ ایک کامیاب انسان کی دلیل ہے یہ کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو منافق جو قسم کے لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں۔ صحابہ میں اہل علم جو تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ، تو اہل علم سے پوچھتے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ابھی۔ یہ ایک اگنور کرنے کا انداز ہوتا ہے، نظر انداز کرنے کا۔ جو بات سنا رہا ہے اس کی بات سن بھی لی، لیکن
دوسروں کو یہ پیغام دینا، یہ میسج دینا کہ ہماری نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ حالانکہ سنا اس نے، لیکن اس کی بات کو اہمیت نہیں دینی، تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا ابھی؟ ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اللہ کی طرف سے جب مہر لگا دی جاتی ہے پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، پھر اچھائیوں کی طرف آنے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو ہدایت یافتہ ہے، ایمان لے آئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دے گا اور ان کو ان کا تقویٰ دے گا، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اب دیکھیے جو آدمی غور سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، عمل کے جذبے سے سنتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق سے نوازتے ہیں، پھر وہ نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے آپ نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اور اچھا کام کرنے کی نیکی کی توفیق مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا نیکی کا کام اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اس لیے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور ایسی نیکی کھینچتی ہے جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو۔ آپ کو بار بار نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اچھے کام پر مداومت، ہمیشگی آپ کو مل رہی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ 5 وقتہ نماز کی ہمیشہ توفیق دے رہا ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہمیشہ بیٹھ رہے ہیں، آپ درس قرآن سن رہے ہیں یا قرآن کو سمجھنے کی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، چھوٹتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے، اس لیے آپ کو اللہ مزید توفیق دے رہا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ساری چیزیں تو ہم نے کھول کے رکھ دی، بیان کر کے رکھ دی، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ اچانک ان کے پاس آ جائے؟ تو بھائی قیامت آئے گی تب جا کے یہ سنبھلیں گے، مانیں گے، پیغام کو قبول کریں گے۔ بھائی اچانک جب کوئی چیز پیش آ جاتی ہے نا تو پھر سنبھلنے کا موقع انسان کو نہیں ملتا ہے۔ فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی، قیامت تو اچانک آئے گی، قیامت کی نشانیاں ان کے سامنے آ رہی ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے کہاں ہوگی نصیحت جب قیامت اچانک آ جائے گی؟ اس سے پہلے پہلے سنبھل جائیں تو ٹھیک ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں کون سی آئی؟ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی، چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے نا قیامت کی نشانی اس کا مطلب بری چیز، حالانکہ ایسا نہیں، قیامت کی نشانیوں میں اچھی چیزیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیے قیامت کی بڑی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن آپ جب بیان کریں گے لوگوں سے ہم نے قیامت کی نشانی، تو ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہر قیامت کی نشانی بری چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس نبی کے آنے کا انتظار کرتے رہے سارے پیغمبر، وہ نبی آ گیا، اب وہ آخری نبی ہے، اس کی امت آخری امت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، یہ انگلی اتنی آگے ہے نا، اس انگلی سے بس میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ، انا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح آگے پیچھے بس بھیجے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میری بعثت یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اب زیادہ لمبا ٹائم چلنے والا نہیں ہے اور دنیا زیادہ لمبی چلنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری اخلاقی طور پر جو خرابیاں ہیں قیامت کی نشانیاں، وہ ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی طرف پیشین گوئی فرمائی تھی، اشارہ فرمایا تھا، تو فرمایا قیامت کی نشانیاں تو ان کے سامنے آ چکی ہے، اب کب یہ نصیحت حاصل کریں گے اور اب کب دین حق کو دل سے، صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ قبول کریں گے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے ان کے واسطے سے، ہم کو بھی، پوری انسانیت کو بھی جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اپنے لیے، ایمان والوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے استغفار کیجئے۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔
ایک حدیث میں آیا کہ شیطان کہتا ہے کہ اہلکونی بلا الہ الا اللہ، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے توحید کا اقرار، توحید کے عقیدے کو ماننا اور تسلیم کرنا، اور شیطان پر یہ بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ شیطان تو انسان کو شرک میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کوئی بندہ کہتا ہے تو یہ لا الہ کی تلوار ہے جو سارے معبودان باطلہ پر چلتا ہے اور سب کو ختم کر دیتا ہے۔ نہیں ہے حکمراں، بس وہی ایک اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا، ایک تو یہ وہ کہتا ہے، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ، انہوں نے استغفار کے ذریعے سے مجھے ہلاک کر دیا۔ میں ان کو کسی طرح پٹی پڑا کر، گمراہ کر کے غلط راستوں پر چلاتا ہوں، گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن یہ پھر جاگ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا ہے، تو میری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ پھر شیطان نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو کامیاب ہوتے جا رہے ہوں، میری کوششیں بیکار ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا خواہشات پہ چلا کے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ جو پیچھے آیا ہے، خواہشات پر چلنا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں غلط چیز پر ہوں، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے انسان۔ یہ بدعت پر جو انسان چلتا ہے کیا ہے؟ اپنے من پسند چیز پر چلتا ہے۔ من پسند کا مطلب یہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے۔ اب پھر وہ جو ہے نا انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ زنا کو زنا سمجھ رہا ہے، وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، وہ بدکاری کو بدکاری گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، چوری کو چوری گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، جتنے بھی غلط کام ہیں گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ کبھی نہ کبھی واپس آ جائے گا، توبہ کر لے گا۔ لیکن جو بدعات کرتا ہے نا، خواہشات پر چلتا ہے، وہ گناہ نہیں سمجھتا، وہ نیکی سمجھتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے پھر میں اپنے راستے میں کامیاب ہو گیا، اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیجئے، اور اپنے لیے۔ ذنب کا ترجمہ ہوتا ہے گناہ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور بھول چوک کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ تو نبی سے تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ بھول چوک جو ہے نا، اس کے لیے نبی کے لیے بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو بھول چوک گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ اپنے لیے، اپنی بھول چوک کے لیے بھی، اور اپنے جو لوگ ہیں برادری کہیے، ایمان والے مرد ہوں یا عورت، ان کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ اللہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ، یہ منافقوں سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہر قسم کے لوگ، اور اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، وعید ہے۔ جب صحیح طریقے سے انسان نہیں سمجھتا ہے نا، تو آخر تو پر وارننگ دی جاتی ہے۔ تو اللہ فرمانے اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو، تمہاری عارضی جگہ کو، عارضی جگہ کو ہوتی ہے جہاں انسان ملازمت کرتا ہے، جہاں محنت مزدوری کرنے جاتا ہے دن میں جو ہوتا ہے، اور مسوا ٹھکانہ، یہ انسان کے آخری فرودگاہ، ہمیشہ کی جو رہائش ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہاری عارضی جگہ کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور اگر تم غلط راستے پر چل گئے، خواہشات کے راستے پر اور نفسانیت پر اور شیطان کے راستے پر، تو اللہ کو سب پتہ ہے، تمہاری ٹھکانوں کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ جب گرفت کرے گا تو تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔